وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے گرامی، عام انسانی اخلاق بھی یہی ہے اور یہاں رسم و رواج بھی یہی ہے کہ آپ کے گھر کوئی آتا ہے تو کچھ لے کر آتا ہے۔ جب کوئی مہمان آپ کے گھر کچھ لے کر آئے تو اخلاقیات کا تقاضا ہوتا ہے کہ جب وہ جانے لگے تو جتنا وہ لے کر آیا ہے اتنا ہم اس کو دیتے ہیں یا اس سے بڑھ کر اس کو دیتے ہیں۔ اگر آنے والا لے کر آئے اور جانے والے کو کچھ نہ دیا جائے تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ اخلاقیات کے تقاضے پورے نہیں کیے ہیں کسی۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو مہمان آپ کے پاس آیا ہے وہ بہت کچھ لے کر آیا ہے، بہت زیادہ لے کر آیا ہے۔ کتنا زیادہ لے کر آیا ہے یہ ہمارا دماغ جو ہے نا یہ اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ ہم اندازے لگاتے ہیں، بیان بھی کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں کہ اس کا ادراک ہو جائے کہ کتنا وہ لے کے آیا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ دماغ اس کا احاطہ کرنے سے قاصر ہے اور زبان اس کو بیان کرنے سے قاصر ہے۔ لیکن اس آنے والے مہمان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جب یہ جاتا ہے تو کچھ آپ سے لے کر نہیں جاتا، بلکہ جاتا ہے تب بھی آپ کو کچھ دے کے جاتا ہے، بلکہ بہت کچھ دے کے جاتا ہے۔ آتا ہے تو یہ رحمت کا خزانہ لے کر آتا ہے اور جب وہ جاتا ہے تو آپ کو مغفرت و بخشش دے کر جاتا ہے، آپ کے گناہوں کو ختم کر کے، آپ کے گناہوں کو معاف کر کے، آپ کو جنت کا مستحق بنا کر، آپ کو دوزخ سے بچا کر یہ جاتا ہے تو آپ کو یہ بخشش کے پروانے دے کر جاتا ہے، اور یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے بڑی چیز کوئی نہیں ہے کہ میرے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اس سے بڑی کوئی چیز کہ اللہ مجھے معاف کر دے اور میرے گناہوں کو۔ اور یہ رمضان اس کے لیے زبردست موسم ہے، زبردست موسم۔ کوئی نہ بخشوانا چاہے تو اس کی اپنی مرضی ہے، ورنہ اگر کوئی بخشوانا چاہتا ہے تو وہ اپنے گناہوں کو بخشوا لے۔ زبردست ساتھ آپ کے پاس دن تین ہیں، تین، چوتھا دن آپ کے پاس نہیں ہے۔ ایک دن وہ ہے جو گزر گیا ہے لیکن وہ آپ کا دن نہیں ہے، وہ تو گزر گیا ہے۔ جو کچھ آپ نے کل کیا ہے، جس طرح منہ سے نکلی ہوئی بات دوبارہ واپس منہ میں نہیں آ سکتی، کمان سے نکلا ہوا تیر دوبارہ کمان میں واپس نہیں آ سکتا، آپ کا گزرا ہوا دن آپ کی دسترس میں نہیں ہے، وہ آپ سے چلا گیا ہے۔ آپ نے جو کچھ کیا ہے لکھ دیا گیا، جزا لکھ دی گئی ہے، سزا لکھ دی گئی۔ اور ایک دن میرے عزیزوں وہ ہے جو کل آنے والا ہے، معاف کیجیے گا، وہ بھی آپ کا نہیں۔ کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کل مجھے نصیب ہوگی یا کل مجھے نصیب نہیں ہوگی، کسی کو کوئی اس کا علم نہیں ہے۔ سالہ سال کا تجربہ یہی ہے کہ ہر روز ہم کل کے بارے میں سوچتے ہیں اور پھر کل آ جاتی ہے، لیکن ہماری زندگی میں ایک دن ایسا آئے گا جس دن کل نہیں ہوگا، اور وہ دن پتہ نہیں کب آتا ہے، اور یہ کسی کو پتہ نہیں۔ تو ریت لے دے کے آپ کے پاس ایک دن رہ جاتا ہے، وہ ہے آج کا دن۔ نہ کل کا دن آپ کا ہے، نہ آنے والا دن آپ کا ہے، آپ کے پاس صرف ایک دن ہے۔ وہ زندگی ایک دن کی زندگی، آج کا دن آپ کا دن ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ اور اس کی بھی مصیبت یہ ہے کہ یہ بالکل اسی طرح آپ سے جا رہا ہے جس طرح کوئی برف کا سوداگر تپتی ہوئی دھوپ میں برف بیچ رہا ہو اور وہ ہانک لگا رہا ہو، آواز لگا رہا ہو، خدا کے بندو مجھ سے برف لے لو، میرا سرمایہ ضائع ہو رہا ہے۔ وقت اس طرح آپ کے ہاتھ سے پھسلتا چلا جا رہا ہے، آپ کے ہاتھ سے نکلتا چلا جا رہا ہے، اور اس کا احساس بھی نہیں۔ اتنی قیمتی چیز آپ کے ہاتھ سے نکل رہی ہے جس کی قدر و قیمت کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب انسان مر جاتا ہے۔ ایک منٹ کے لیے بھی اٹھ کر نہیں بیٹھتا، کوئی نصیحت ہی کر دے یار، یہ سارے رو رہے ہیں، کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے، کوئی بات بھی نہیں کرتا۔ تو یہ اب تو آپ کے پاس موجود ہے، بہت بڑی قیمتی چیز ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، آج کا دن کیسا گزرا؟ میرے پاک رسول نے فرمایا جس کے کل سے آج کا دن بہتر نہیں ہے وہ تباہ ہو گیا۔ کل کا دن جو آپ کا گزرا ہے، آج کا دن اس سے بہتر ہونا چاہیے، اگر آج کا دن بہتر نہیں ہے وہ تباہ ہو گیا۔ تو آج کا دن رمضان کا دن ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں، رمضان کا دن ہے، جمعہ کا دن ہے، اللہ تعالیٰ آج کے دن کو سعادت کے ساتھ گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔